واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عزتیں، رفعتیں، شانیں، مقامات، خصوصیات اور خصائص، کمالات اور فضائل عطا کیے ہیں، ان میں سے نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت، آپ کا شرف، آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو دعا بھی نکلی ہے، اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا کیا۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا، دلوں کے راحت کا باعث ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کو دعاؤں سے نوازا۔ کسی کو مالداری کی دعا دی تو اتنا مال خدا نے دیا کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کسی کو عمر کی دعا دی تو وہ 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہا۔ کسی کو ہدایت کی دعا دی تو وہ فوراً اسلام لایا۔ کسی کو صاحب اولاد ہونے کی دعا دی تو ان کی اولاد اتنی ہوئی کہ جس کا شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ پوتوں کی صورت کے اندر، نواسوں کی صورت کے اندر مختلف مواقع پر مختلف دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کے اندر منقول ہے کہ نبی علیہ السلام کس طرح اپنے غلاموں کو دعاؤں سے نوازتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے کرم، آپ کی لجپالی، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت امت پر کہ آج بھی نبی علیہ السلام روزانہ اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ آپ نے جملے پر توجہ نہیں فرمائی۔ آج بھی نبی علیہ السلام جب قبر انور کے اندر جلوہ گر ہے، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے لیے روزانہ دعا فرماتے ہیں۔ حدیث اس پر دلیل ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و موتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا جب تک میں دنیا کے اندر موجود ہوں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور آپ دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے ہیں، نماز کی حالت میں آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے، آپ کی مجلس واعظ کے اندر شریک ہوتے ہیں، آپ کا زندہ رہنا تو ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن آپ کا دنیا سے جانا یہ کس طرح ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ فرمایا میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے اس طرح بہتر ہے، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو روزانہ فرشتے میری امت کے اعمال لا کر مجھے دکھائیں گے، میرے سامنے میری امت کے اعمال کو پیش کریں گے، میں اپنی امت کے اعمال کو دیکھوں گا۔ اگر امت کے اعمال کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی جو قابل تعریف ہے تو میں قبر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر میری امت کے اعمال کے اندر کوئی نقص ہوا، کمی ہوئی، تو فرمایا میں قبر میں بیٹھ کر بھی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا۔ اتنے قریب ہے کہ آج قبر کے اندر جلوہ گر ہے، لیکن آج بھی اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور آقا کریم کی دعاؤں کی تاثیر کا عالم یہ ہے کہ غلامان رسول تو حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، بندہ مومن تو آتا، صحابہ رسول آتے، آقا کریم کے صحابی حاضر ہوتے، دعاؤں کی درخواست کرتے، لیکن جو یہودی تھے، عیسائی تھے اور جو اس وقت مشرک تھے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اگرچہ ہم اس نبی کی ذات پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کی زبان میں تاثیر اتنی ہے کہ جس کو دعاؤں سے نوازتے رب کائنات اس کے حق میں دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی، آپ کی بارگاہ میں کوئی صحابی حاضر ہوتا، اس کو چھینک آ جاتی، تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب چھینک آ جائے تو یہ چونکہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، تو فرمایا اس پر کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب کوئی صحابی چھینک مارتا اور اس پر الحمدللہ کے لفظ بولتا تو نبی علیہ السلام دعا دیتے یرحمک اللہ، یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ تم پر رحمت فرمائے، حضور دعا سے نوازتے۔ اب یہودیوں کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کو چھینک آتی ہے تو مسلمانوں کے نبی سے دعا ملتی ہے، رحمت کی دعا، ان کو یقین تھا کہ یہ جس کو دعا دے دے اس کا تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب یہ جان بوجھ کر آتے، توجہ کریں گے، جان بوجھ کر آتے، چھینکیں مارتے جان کر، بلا تکلف
دوں گا جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے غلام ہے غلامی رسول میں سیدی مرشدی. توجہ ہے آپ کی ذرا. تیسری بات، آقا کریم کی دعاؤں کی تاثیر کیا ہے؟ امام سیوطی الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں سرکار جب دعا فرماتے کیفیت کیا ہوتی؟ کہتے نبی علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، فرمایا آپ نے اپنے بچوں کو روک کر رکھنا ہے، بچے سنو، میرا ان سے کام ہے وہ کہیں جائے نہ. آقا کریم صبح تشریف لائے اور یہ جو دستار کا کپڑا ہوتا ہے نا، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کے جو ان کے چچا زاد تھے سارے، حضرت عباس کی اولاد پر اپنی دستار کا یہ کپڑا ان پر تان کر رب کی بارگاہ میں دعا کی. تو میں یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، میں اپنی دستار کے نیچے لے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، تو ان کو اس طرح جہنم کی آگ سے بچا لے جس طرح میرے کپڑے نے ان کو چھپایا ہے، جس طرح میری دستار کے کپڑے سے یہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس طرح جہنم کی آگ سے ان کو چھپا لے. اگلا جملہ ذرا سنیے، سبحان اللہ کہے تو آپ کی مرضی ہے. امام سیوطی نے لفظ لکھے جب حضور نے یہ دعا فرمائی حضرت عباس کے گھر کے اندر، فرماتے حضرت عباس کے گھر کی دیواروں سے، دروازوں کی چوکھٹوں سے، کھڑکیوں سے آمین آمین کی صداؤں کی آواز آ رہی تھی. جب حضور دعا فرماتے تھے کائنات کا عائشہ حضور کی دعا پر آمین آمین کی صدا کرتا تھا. کریم کی دعاؤں کی تاثیر دیکھیے. توجہ ہے کوئی نہیں؟ ہجرت کا 13واں سال ہے، نبوت کا 13واں سال ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یمن سے ایک وفد آیا. اس وقت کے اندر 13 لوگ شامل تھے. ان 13 لوگوں نے جب حضور کی خدمت میں حاضری دی، ایمان اور اسلام اور محبت رسول اور عشق رسول کے اندر اس قدر ڈوبے ہوئے کہ حضور نے خود ان کی مہمان نوازی کی، ان کو تحائف دیا. حضور خوش ہوئے ایمان اور اسلام کے ساتھ ان کی محبت دیکھ کر. جب وہ واپس جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے تحفے دے کر واپس کیا. تو پھر سرکار کو دلوں کے حال جانتے، حضور نے فرمایا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا حضور ایک 9 عمر لڑکا ہے، اس کی اتنی عمر نہیں ہے، وہ سامان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ رہ گیا ہے، فرمایا ذرا اس کو بلا کر لاؤ. جب وہ 9 عمر لڑکا جس کی اتنی عمر نہیں تھی، نوجوان تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے 3 ہی چیزیں چاہیے، مجھے 3 چیزیں چاہیے. آپ مجھے اور کوئی تحفہ نہ دے، کپڑے نہ دے، چادر نہ دے، مال نہ دے، دولت نہ دے، خوشبو نہ دے، مجھے 3 دعائیں دے دے. پہلی دعا مجھے یہ دے دے اللہ میری مغفرت فرما دے. حضور نے فرمایا جا اللہ تیری مغفرت فرمائے. تیسری دعا، دوسری دعا، اللہ رب العزت مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، مجھ پر رحم فرمائے. فرمایا جا اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تیسری دعا یا رسول اللہ دعا کرتے میرا دل امیر ہو جائے. دل کو خدا امیر کرتے. دل کی امیری کیوں؟ فرمایا دل کی امیری جیب کی امیری سے بڑی ہوتی ہے. دل امیر ہو، بندہ فقیر بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی غریب نہیں ہوتا. وہ مال دولت اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ تب بھی خوش ہوتا ہے، شکوہ نہیں کرتا. اگر دل امیر ہو جائے تو خدا کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، قناعت ہوتی ہے. عرض کے حضور آپ دعا کریں اللہ میرے دل کو غنا دے دے، دل کو امیری دے دے، دل کو امانت عطا کر دے. حضور نے فرمایا جا خدا تیرا دل امیر کر دے. آپ بھی دعا مانگے نا رب دل امیر کر دے. حضور فرماتے ہیں بندہ مومن اتنا حریص ہے 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو وہ کہتے ہیں تیسری کیوں نہیں ملی، اور تیسری مل جائے تو پھر کہتے ہیں چوتھی کیوں نہیں ملی. فرمایا بندہ مومن کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. حرص اور لالچ انسان کے اندر، فرمایا کہ ہاں جو اللہ سے توبہ کر لے تو رب اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن حرص طمع لالچ انسان کے اندر ہے. تو اس نے دعا کیا مانگی؟ یا اللہ میرا دل امیر ہو جائے،
میں غریب بھی رہوں تو مال اور دولت کی تم اور لالچ نہ ہو. اب یہ وقت واپس چلا گیا یمن. عرصہ گزر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر اسی وقت کے لوگوں کو دیکھا. آپ کو فرمایا ذرا اس نوجوان کے بارے میں خبر کون ہے؟ وہ نوجوان جو دعا کی درخواست لے کر آیا تھا اس کی کیا کیفیت ہے؟ عرض کے حضور وہ اس قدر دل اس کا امیر ہو گیا ہے، ایسا قناعت والا، توکل والا، اللہ کی ذات پہ بھروسے والا، فقر والا، اللہ کے دیے ہوئے پر صبر اور شکر کرنے والا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہم نے پورے یمن کے اندر کوئی دوسرا نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک چوتھی خبر بھی دینا کہ تمہیں موت بھی اسی حالت پر آئے گی کہ تم رب کی رضا میں راضی ہو گئے. اب یہ جملہ بہت بڑا ہے، آقا کریم کی دعا بھی ہے، پیش گوئی بھی ہے، خبر بھی ہے. کس بات کی؟ کہ جس وقت نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. اس وقت یمن کے اندر بہت سے لوگ تھے جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے دین چھوڑا تھا، لیکن یمن کے اندر یہ نوجوان واحد تھا جس کو خدا نے اسلام اور ایمان پر بہت عطا کی ہے. رسول اللہ کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے اس کو ایمان پر بہت عطا کر دی. فرمایا اس کو خبر دینا، دعا میں نے کرتی ہے رب کائنات اس کو ایمان اور اسلام پر بہت عطا کرے گا. فرمایا پورا یمن مرتد ہو گیا، لیکن جس کو حضور کی دعا تھی اس کو موت اسلام پر آئی ہے، وہ دنیا سے رخصت اسلام اور ایمان کی حالت میں ہوا ہے. سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضور کی صحابیہ، توجہ ہے، یہ حضور کی صحابیہ، اور وہ صحابیہ کہ حضور آرام فرما ہوتے نا تو پسینہ آتا ہے نبی علیہ السلام کو، تو یہ اس پسینے کو فوراً شیشی میں جمع کر لیتی. ایک دن سرکار نے پوچھا کیا کرو گی؟ کہا حضور خوشبو کی جگہ استعمال کرتے ہیں آپ کے پسینے کو. اس سے بڑھ کر خوشبو کا عنایت میں کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ام سلیم فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام میرے کاشان اقدس میں تشریف لائے اور گھر کے کونے میں حضور نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب حضور تشریف فرما ہوئے تو میں اپنے صاحبزادے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، بولتے سبحان اللہ، کس صحابی کی ماں ہے، انس بن مالک کو اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائی اور میں نے عرض کیا حضور صحابیات آتی ہے، آپ کو تحفے پیش کرتی ہے، نذرانہ پیش کرتی ہے، میں مالی طور پہ کمزور ہوں اور تو کوئی تحفہ نہیں، آپ میرے انس کو قبول فرما لیں، یا انس بن مالک کو آپ قبول فرما لیں. نبی علیہ السلام نے اپنی غلامی میں لیا. آپ جانتے ہیں کہ 10 سال حضرت انس بن مالک نے نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے. 10 سال حضور کا خادم رہنے کی حیثیت سے حضور کے خادم رہے، یہ اعزاز ان کو ملا. اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کے حوالہ سے اکثر روایات حضرت انس بن مالک سے روایت کرتا ہے. 10 سال حضور کی خدمت کی. حضرت ام سلیم کہتی ہے دوسری بات جو میں نے کی، میں نے کہا حضور میرے اس بیٹے انس کو قبول بھی کریں اور ساتھ کوئی ذرا دعا بھی دے دیں. سنو گے؟ پہلی دعا حضور نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دے. سارے نہیں بولے. اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اللہ اس کی اولاد میں برکت دے. کہتی ہے 3 دعائیں سرکار نے نوازی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 3 دعاؤں کے بدلے میں رب کائنات نے پہلی دعا تھی کہ اللہ ان کی عمر کے اندر برکت دے. فرمایا 103 سال کی عمر کے اندر بصرہ کے اندر آخری صحابی جس کا وصال ہوا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. 103 سال زندہ رہے اور خود فرماتے تھے عمر اتنی گزر گئی ہے کہ اب تو خود خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ موت آ جائے. وہ دعائے رسول کا صدقہ تھا. خدا نے عمر میں اتنی برکت دی 100 سال سے زیادہ زندہ رہے. اور کہتے ہیں اولاد کی بات ہو، کہتے 100 بیٹے بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں. کتنے؟ 100 بیٹے بیٹیاں. اور فرمائے 120 بیٹے بیٹیاں اب بھی موجود ہے. اللہ نے اولاد میں اتنی برکت دی ہے. تیسری بات حضور نے فرمایا تھا خدا تجھے مال میں برکت دے. فرماتے ہیں
बाकी से आबा के बागों में दरख्तों पे जो फल साल में एक मरतबा लगता है, मेरे बाग के अंदर दरख्त पर वो फल साल में 2 मरतबा लगता है। खुदा ने इतना मान दिया। फरमा चौथी दुआ भी थी, वो ये थी कि अल्लाह अनस की बख्शिश फरमाए। फरमाते थे मुझे यकीन है जिस तरह पहली 3 दुआएं कबूल हो गई है, चौथी दुआ को भी खुदा शर्त कबूलियत अता करेगा। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, उलमा अहले सुन्नत। तवज्जो है हज़रात भाई। मौला अली मुर्तज़ा सर्दियों में गर्मियों के कपड़े पहनते थे, बोले नहीं यार, सर्दियों में और गर्मियों में सर्दियों के कपड़े, गर्मियों में मोटा कपड़ा और सर्दियों के अंदर बारीक लिबास पहनते। किसी ने पूछा आपको सर्दी महसूस नहीं होती या गर्मी महसूस नहीं होती? आपने फरमाया अल्लाह ने मुझसे सर्दी का असर भी दूर कर दिया, गर्मी का असर भी दूर कर दिया। पूछा कैसे? फरमाते खैबर के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे अलम अता किया था, झंडा दिया था, दुआओं से नवाजा था और फतेह खैबर की खबर दी थी, तो हुजूर ने दुआ मुझे ये भी दी थी। क्या? फरमाया सरकार ने मुझे ये फरमाया था अली अल्लाह तुझसे गर्मी और सर्दी को दूर भगा दे। फरमाते दुआ तो उस मौके के लिए थी, खैबर के लिए थी, लेकिन उसका असर ये है कि आज साल गुजर गए हैं, सर्दी आए या गर्मी आए अली को पता नहीं चलता, क्योंकि अली को उसके नबी ने नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदर। सुनोगे हदीस? ज़ैफ़ बिन अल-यमान फरमाते हुजूर की दुआ की तासीर, कहते हैं अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दआ लिरजुलिन, जब हुजूर किसी को दुआ दे देते, हुजूर की जुबान अक़दस से किसी के लिए दुआ निकल जाती तो क्या होता? फरमाया असाबतहु व असाबत वलदहु व वलद वलदिही, वो दुआ उसको भी पहुंचती, उसकी औलाद को भी पहुंचती, उसकी औलाद की औलाद को भी पहुंचती। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नबी की आमद। आप इस दुआ की तासीर का एक और आलम देखिए। हुजूर ग़ज़वे हुनैन से वापस आ रहे हैं, रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया, फरमाया बिलाल अज़ान दो। बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अज़ान देने लगे। 5 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों ने अज़ान सुनकर बिलाल हबशी की नकल उतारना शुरू कर दी। वो बच्चे मोमिन नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, नकल उतारना शुरू कर दी। कहते हैं ना अच्छों की नकल भी अच्छा बना देती है। नकल उतारनी शुरू की। नबी अलैहिस्सलाम अज़ान खत्म हुई, हुजूर ने फरमाया बच्चों को बुला कर लाओ। बच्चे आए, हुजूर ने फरमाया तुमने नकल उतारी है बिलाल की, तुम में से सबसे ज्यादा जिसकी बुलंद आवाज थी वो कौन है? अबू मासूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसलमान नहीं थे उस वक्त, आगे बढ़े, अर्ज किया वो मेरी आवाज थी जो सबसे बुलंद थी। फरमाया जरा अज़ान फिर सुनाओ। बाकी बच्चों से फरमाया तुम चले जाओ। अबू मासूरा से फरमाया तुम अज़ान सुनाओ। हज़रत अबू मासूरा फरमाते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज तो मैंने कह दिए, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज आए तो दिल न माने, जुबान पर वो लफ्ज आए ना झिझक, वो लफ्ज मैं बोलूं ना, क्योंकि मैं मोमिन नहीं था, इस्लाम नहीं लाया था। और ये लफ्ज उनके कहते हैं कायनात में नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई नापसंदीदा मेरे नजदीक नहीं था, मैं हुजूर को पसंद नहीं करता था। वो लफ्ज मैं बोलूं ही ना, जुबान पर वो लफ्ज ना आए, लेकिन सरकार ने पेशानी पे हाथ रखा, चेहरे पे फेरा, सीने पे फेरते कहते हुजूर नाफ तक लाए, फिर दुआ दे के फरमाया आप पढ़। कहते हैं मैंने दोबारा अज़ान पढ़ी तो पूरी अज़ान हुजूर को सुना, और अज़ान सुनाते ही मैंने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ के मैंने कहा कसम है अपने काबा की, मेरे नजदीक आपसे पसंदीदा कायनात में लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते, जब मैंने अज़ान सुनाई नबी अलैहिस्सलाम को, आका करीम ने सर पे दस्ते शफ़क़त रखा। उसके बाद फरमाया मांग क्या मांगता है? मैंने कहा हुजूर दुआ तो आपने दे दी है,
آپ مجھے ایک اور اعزاز بخشے، آپ مجھے حرم کعبہ میں بھیجے، مجھے یہ اعزاز بخشے میں حرم کعبہ میں اذان دوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک حرم کعبہ کا جو مؤذن تھا، آقا کریم کی زاویہ حیات سے لے کر حضرت امیر معاویہ کے دور تک وہ حضرت ابو معصورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ حرم کعبہ میں اذان دیتے تھے، اور عرب والے جب کسی بات پر قسم کھاتے تھے تو وہ کہتے تھے قسم ابو معصورہ کے اذان کی یہ بات اسی طرح ہے۔ ہم اپنے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے قسم اٹھاتے ہوئے کہتے تھے ابو معصورہ کی اذان کی قسم ہے، ان کے نغموں کی قسم ہے۔ اب دوسری بات سنیے، کہتے جس وقت سرکار نے مجھے دعا دی تو حضور کا جو دایاں ہاتھ مبارک تھا وہ میرے سر پہ تھا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے، بال نہیں کٹوائے۔ کیوں؟ میں جن بالوں کو رسول اللہ کا دست کرم لگ گیا، میں نے کہا کہ یہ دست شفقت انسان پہ آیا ہے، ساری زندگی ان بالوں کو سنبھال کر رکھا، کھولتا تھا تو زمین تک پہنچتے تھے، تو میں نے وہ بال اس لیے نہیں کٹوائے کہ یہ رسول اللہ کا تبرک ہے، اس کو رسول اللہ کا دست کرم لگا ہوا۔ توجہ ہے آپ کی؟ دعا مانگے میں آج حضور قبر انور میں کوئی دعا فرما دے ہمارے لیے ایسی، گناہوں سے بھی جان چھوٹ جائے، تقویٰ بھی خدا عطا کر دے، بیڑے پار ہو جائے، جنت کے دروازے بھی کھل جائے۔ تو آج بھی اپنے غلاموں کے لیے دعا کر دے، آج بھی اپنے غلاموں کے لیے دعا فرما رہے۔ پھر سنیے وہ دعا جو نبی علیہ السلام نے ایک اور عطا فرمائی۔ ایک حبشی غلام تھے، مسجد کی خدمت کرتے تھے، سیاہ فام تھے، انتقال ہو گیا۔ حدیث میں مختلف الفاظ ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ خاتون تھی، ایک یہ ہے کہ وہ مرد تھے، انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے جنازہ پڑھا، قبر کے اندر تدفین ہو گئی۔ تدفین کے بعد نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی، سرکار نے دیکھا نہ تو عادت کریمہ تھی لجپال آقا کی، ویسے میں پہلے بھی عرض کی تھی سی یہ گل، آج کوئی پیر مرید غائب ہو، کسی عالم پیر نہیں پوچھتا مرید کدھر ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ حضور کی عادت کریمہ تھی، آپ پوچھتے تھے فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا کدھر ہے، پتہ کرو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کیوں نہیں آ رہا ہے۔ سیاہ فام حبشی غلام تھے، ان کا پوچھا سرکار نے، فرمایا کدھر ہے، نظر نہیں آ رہے۔ عرض کہ حضور ان کا وصال ہو گیا، فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا۔ عرض کہ حضور رات کا وقت تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ہم نے جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی، فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ حضور قبر پر تشریف لے گئے، قبر پر جا کر نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ دعا کے بعد نبی علیہ السلام مخاطب ہوئے صحابہ سے، آپ نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا، یہ تاریکی کا گھر ہے، ظلمت کا گھر ہے، ماں تو ساتھ نہیں ہوتی یہاں، باپ شفقت کا سایہ ہو تو ساتھ نہیں ہوتا یہاں، تو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے بھی نہیں ہوتے، یہ تو تاریکی کا گھر ہے، بندے کو مانوس ہونے میں وقت لگتا ہے، یہ انجان گھر ہے، تاریکی کا اجنبیت ہے، وحشت ہے یہاں۔ فرمایا یہ تاریکی کا اور ظلمت کا گھر ہے، میں نے دعا مانگی ہے، میری دعا سے اللہ نے اس حبشی غلام کی قبر کو نور سے بھر دیا، روشنی سے بھر دیا ہے، اس کی قبر میں نور ہی نور ہے، اللہ نے اس کی قبر کو نور سے بھر دیا، اب روشنی ہی روشنی اس کی قبر کے اندر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو آپ نے پلٹ کر اس حبشی غلام کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک جملہ فرمایا، فرمایا حبشی غلام تو قبر میں ہے، مجھے یہ بات بتا کون سا عمل تو نے ایسا پایا جو اللہ کے زیادہ قریب کرنے والا، کون سا عمل سنو گے گا؟ اس نے کہا قبر سے آواز دی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی خدمت اور صفائی سے بڑھ کر کوئی عمل میں نے نہیں دیکھا جو خدا کا قرب دلانے والا ہو، اللہ کے گھر کی خدمت، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ اتنا بڑا عمل ہے جو بندہ مومن کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، اور مجھے قبر کے اندر راحت اس عمل کی وجہ سے پہنچی ہے، لیکن قبر تاریکی کا گھر تھا، آپ کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے قبر کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ دوسری حدیث شریف سنیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، بڑی قیمتی چادریں آئی،
ایسی قیمتی چادریں کہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ ایک چادر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عطا کرے. آپ نے پہلی چادر اٹھائی تو فرمایا جاؤ یہ ام عمارہ کو دے کر آؤ. صحابیہ ہے بنا ان کو دے کر آؤ. کیوں؟ فرمایا ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اس کی داستانیں میں رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنی ہے. غزوہ احد کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جو مجھے شیروں کی طرح مردوں کی طرح لڑتی ہوئی نظر آئی وہ حضرت ام عمارہ تھی. فرمایا یہ چادر جا کر حضرت ام عمارہ کو دو. وہ چادر حضرت ام عمارہ تک پہنچی اور یہ وہی ہے. یہ جنگ یمامہ میں شریک ہوئی. توجہ ہے کوئی جنگ یمامہ میں شریک ہوئی تھی. ان کے بیٹوں کی داستان میں عرض کر چکا ہوں آپ سے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری، حضرت حبیب بن زید انصاری، تاریخ تحفظ ختم نبوت کے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری. لیکن یہ ماں خود جنگ یمامہ میں شریک ہے. چونکہ بیٹے حضرت حبیب بن زید انصاری پہلے شہید ہو گئے تھے، مسلمہ قصاب نے ان کو شہید کیا تھا. یہ جنگ یمامہ کے اندر کئی زخم آئے تلواروں کے، نیزوں کے، بازو کٹ گئے. ان کا بازو مفلوج ہو گیا، شل ہو گیا. لیکن اس مفلوج بازو کے اندر بھی خدا نے ایسی طاقت رکھی تھی، کسی بیمار کو وہ بازو لگ جاتا تو خدا سے عطا کرتا. اس مفلوج بازو کے اندر روحانی طاقت تھی. بیمار کو لگاتی تو خدا سے دے دیتا. وجہ پوچھی کہ یہ اتنی برکت کیسے آئی تو وجہ سنیے. کہتی ہے جب غزوہ احد اختتام کو پہنچا نا تو حضور نے مجھے بلایا تھا. میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عمارہ مانگ کی منگتی. اس جملے میں نا کبھی آپ غور کیجئے گا، اس ایک جملے کے اندر اہل سنت کے کئی عقائد موجود ہیں. مانگ کیا مانگتی ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک اور مختار نبی پوچھ رہا ہے. مانگ کیا مانگتی ہے؟ حضرت ام عمارہ کرتی ہے حضور اور کچھ نہیں چاہیے، درہم نہیں، دینار نہیں، باغ نہیں اور جائیداد نہیں، مکان نہیں، مجھے صرف یہی چاہیے آپ جنت میں اپنا ساتھ پڑوس سنگت رفاقت اور معیت عطا کر دے. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. توجہ ہے کوئی؟ آقا کریم کے دست شفقت اٹھے اور جن کی دعاؤں پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اجابت کا صحرا. قرآن حضرت شعر سمجھ رہا بھی ہر بس کی گل میں تھوڑا تشریح کر دیتا ہوں شاید آپ سمجھ جائیں. اجابت کہتے ہیں قبولیت کو. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اعلیٰ حضرت فرماتے جو حضور کی زبان اقدس سے دعا نکلتی ہے نا وہ دلہن بن کے نکلتی ہے. اور کیسی دلہن ہے؟ جو اس کا صحرا ہے وہ قبولیت کا ہے اور اس دلہن نے جو جوڑا پہنا ہے وہ اللہ کی عنایت کا جوڑا ہے. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، قبولیت نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد خدا حضور کی زبان سے دعا نکلی، قبولیت نے آگے بڑھ کر حضور کی دعا کو گلے سے لگایا. تو ایسا کیوں نہ ہوتا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد. حضرت سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ فوراً پوری ہو جاتی ہے. سرکار جو بات آپ فرما دیتے ہیں رب اس کو پورا کر دیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا عائشہ یہ کیوں نہ ہو کلہم یطلبون رضائی. رب فرماتا ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد. فرمایا ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور پیارے میں تیری رضا چاہتا ہوں. پتی پتی بھول بھول، پتی پتی بھول بھول، دائیں دائیں حق نبوت. توجہ ہے کوئی نہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ آپ توجہ سے آخری روایت سنیے. حضرت نابغہ جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور کا ثناء ہونا، ثناء نعت پڑھنے والا دل سے پڑھے، جہاز کا ٹکٹ بھی نہ مانگے، پہلے ہوٹلوں کا کرایہ بھی نہ مانگے اور عقیدہ اس کا ٹھیک ہو، نافسی نہ ہو. سن رہے ہو؟ اور میں گزارش کر رہا ہوں اپنے عالم محلہ چودھری پارک والوں سے محفل ضرور کروائیں، نعت خوان دیکھ کے بلایا کریں.
شیعوں کو نہ بلائیں اپنی محفلوں کے اندر، بے شک۔ رافضیوں کو نہ بلائیں جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو قرآن کی مخالف بات کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نعت ہو حضور کی رضا میں پڑھنے والا، آقا کریم کی محبت میں پڑھنے والا نعت ہو، اس کا مقام کیا ہے سنیے۔ حضرت احسان آتے تھے نا تو حضور فرماتے تھے احسان ذرا ٹھہرو، اور صحابہ سے فرماتے پہلے ممبر بچھاؤ، اور حضرت احسان بن ثابت خود حضور نیچے تشریف فرماتے، احسان بن ثابت سے فرماتے تو ممبر پہ بیٹھ، اور پھر میری نعت پر جبریل تیری مدد کر رہے، تو نعت پر جبریل تیری مدد کر رہے۔ اسی طرح ایک نعت خوان تھے حضور کے، بڑے نعت خوان تھے سرکار کے، عبداللہ ابن رواحہ حضور کے نعت خوان تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کی نعت لکھی ہے، حضرت عباس نے لکھی ہے، بہت نعت خوان تھے سرکار کے۔ حضرت قعب بن زہیر نے حضور کی نعت لکھی ہے، عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھی۔ ایک حضور کے نعت خوان کا نام ہے نابغہ جادی، یاد رہے گا؟ عبداللہ جادی بھی کہتے ہیں، نابغہ جادی، ان کو حضور نے ایک دعا دی تھی، دعا بڑے مزے دی ہے، سنو گے؟ توجہ سے سبحان اللہ کہیں گے، بات کو برا محسوس تو نہیں کیا، ناراض نہیں ہونا، عمل کرنا ہے، بندہ کوئی بلائے، کوئی خطیب بلائے، کوئی بلائے، آپ کی مرضی، لیکن خدا را دیکھ کر عقیدہ خراب نہ ہو، عقیدہ ٹھیک ہو اس کا، اس کو بلائے۔ نابغہ جادی حضور کے سناخوان تھے، نعت پڑھی ایک مرتبہ، سرکار سے کہنے لگے میں نے ایک نعت لکھی ہے، میں سناؤ۔ نعت شروع کی، ایک شعر آیا جس کا مفہوم یہ تھا، آپ بھی نور ہے، آپ کی اولاد بھی نور ہے، نور آپ کی آنکھیں بھی نور ہے، آپ کے دانت مبارک بھی نور ہے، آپ کا سینہ بھی نور ہے، آپ کا پورا وجود نور ہے۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمائے نابغہ اللہ کرے تیرے منہ کی رونق قیامت تک سلامت رہے، تیرے منہ کی رونق عمریں گزر جائے، تیرے منہ کی رونق قیامت تک سلامت رہے، جس سے تو نے اپنے نبی کی نعت پڑھی ہے۔ اب سنیے، 120 سال عمر تھی نابغہ جادی کی، منہ کے سارے دانت سلامت تھے، دانت گرتا تو فوراً دوسرا اگاتا، دانت منہ کا ایک بھی نہیں گرا۔ کسی نے ایک دن پوچھا بڑھاپے میں تو دانت گر جاتے ہیں اور گر جائے تو نیا اگتا نہیں، آپ کی کیا وجہ ہے، کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں، دانت سارے سلامت ہے، ایک گرتے تو دوسرا اگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دوا کا اثر نہیں ہے، رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعاؤں سے نوازا ہوگا، 120 سال عمر گزر گئی ہے، حضور کی سراخوانی کی ہے، نعت پڑھی ہے، لیکن اس کے رسول میں ڈوب کر پڑھی ہے۔ 120 سال گزر گئی ہے، عمر منہ کی رونق تب سلامت ہے کہ جس نے منہ دیا ہے اس کے حبیب کی تعریف